اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیئر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی غلطیاں بتائیں گے جو کہ ہم عموماً استخارے کے دوران کرتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن اس میں جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ہم نہیں کرتے لیکن ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ استخارہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ استخارے کی نوبت ہمیں تبھی پیش آتی ہے جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ رستے ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ سے مراد اگر رشتوں کا معاملہ ہے تو ایک نہیں 2 یا 3 رشتے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کس میں جایا جائے، کس راہ کی طرف جایا جائے، اللہ کی رضا اس راہ میں ہے، اس راہ میں ہے یا اس راہ میں ہے۔ تو اپنے ہر فعل میں، اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو شامل کرنے کے لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ رشتوں میں ہی نہیں، یہ کسی بھی کاروبار شروع کرنے میں، پڑھائی کے معاملے میں، ملک سے باہر جانے میں بھی ہم یہ طریقہ کار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہم سے یوں سمجھ لیجئے کہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس میں سب سے بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ جب تک ہم استخارہ کرتے ہیں تب تک ہم 5 وقتہ نماز کا عادی بنتے ہیں۔ مان لیجئے کہ آج ہمیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم استخارہ کرتے ہیں، اور استخارہ کرتے ہیں تو جب تک ہمیں وہ سگنل نہیں ملتا تو یا ہمیں پتہ نہیں چلتا تو ہم نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے نمازیں کافی قضا کی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سر پر واجب ہوتی ہیں، فرض ہوتی ہیں، جو کہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے۔ دوسری کوتاہی جو ہم سے ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ ہمیشہ اپنے بارے میں خود ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے مابین یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم خود کیسے کریں گے کیونکہ وہ دوسرا بندہ زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ میں عام استخارے کی بات کر رہا ہوں جو ہم اکثر کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم جب ان سے کرواتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ ہم کس وجہ سے ڈی گریڈ اپنے آپ کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، ہم نے اتنے رمضان کی اتنے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، ہمارے ذمہ اس کا قرض باقی ہے، اس کا فرض باقی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ انسان یہ مطلب کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اس کی طرف زیادہ بھاگتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور نیک بندے سے استخارہ کروائیں تو ہمارا مطلب شاید ہمارے اپنے کیے ہوئے استخارے سے جلدی نکل آئے۔ تو آپ اپنے بارے میں استخارہ خود ہی کیجئے۔ تیسری ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کوتاہی جو کہ سمجھی جائے تو بھی ہے، اگر نہ سمجھی جائے تو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم استخارہ کر کے سوئیں گے، پہلی یا دوسری رات کو ہمارے خواب میں یہ چیز آ جائے گی۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ اب استخارے کا رزلٹ یہ دل میں بھی کوئی چیز اتر جانا وہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں خواب کی صورت میں دکھا دی جائے کوئی چیز، یا انسان کے دماغ میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز ڈال دی جائے تب بھی یہ استخارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ہر استخارہ، ہم عام استخارے کی بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم کوئی بھی، میں نے جیسے کہ ویڈیو میں شروع میں کہا کہ ہمیں کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم شامل کرنا چاہیں تو استخارہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ جب بھی استخارہ کریں تو آپ ان چیزوں کو تو خاطر خواہ میں ضرور رکھیے۔ اس کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لیے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہمارا ای میل یا پھر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا رابطہ نمبر ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرورت مند حضرات کو پہنچائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔